اور عمل ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا. فرض روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے اور نفل روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے. جس کو ہمت، توفیق و صحت ہو اسے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پہ دور کر اتنا دور کر دے گا اللہ تعالیٰ آگ کو اس سے، یعنی آگ اس کے چہرے کو نہیں لگ سکے گی. اللہ کی خاطر روزہ رکھنا. پھر اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے ساری عمر کے روزوں کے برابر اجر ہے. ہر مہینے 3 روزے انسان رکھ لے، اور یہ 3 روزے خاص طور پر 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں جو ہوتی ہیں ان میں رکھنا زیادہ اجر کی بات ہے. پھر عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور نیک عمل ہے صدقہ خیرات کرنا. صدقہ خیرات جو ہے ایک چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، اور اللہ کی راہ میں کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کی، اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے. یعنی جیسے ابھی مسجد بنانے کی بات تھی، یا کوئی عمرے حج پہ جا رہا ہے اس کو دینا، یا پھر کوئی مدرسہ بنوانا، مدرسے میں تعلیم کا انتظام کرنا، جو بچے آ رہے ہیں ان کی کتابوں کا انتظام کرنا، یا پھر ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ میں صدقہ خیرات ہے. پھر اسی طرح صدقہ کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرنے سے، یعنی 2 چیزیں، مثلا پانی کی 2 بوتلیں، کپڑے کے 2 جوڑے، اس طرح کر کے 2 چیزیں خرچ کرنے سے ثواب کتنا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ. یعنی کتنی اجر و ثواب کی بات ہے کہ انسان دنیا میں اس کے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک ہم رکھ لیتے ہیں ایک دے دیتے ہیں، تو اپنا دوسرے کا کچھ بنا نہ اپنا کچھ بنا. تو اس میں مثلا صرف قمیص دینے کی بجائے، یا کہ صرف شلوار دینے کی بجائے قمیص شلوار کا جوڑا بنا کے دیں، یا ایک بکری، مثلا ایک تو نر بکری ایک مادہ بکری ہے تو ایک بکری دینے کی بجائے 2 بکریاں دیں، 2 مرغیاں دیں، ایک مرغا ایک مرغی. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اور زیادہ ان کے آگے چیزیں بڑھتی جائیں گی اور ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ایک جوڑا بکری کا دیں گے تو ان کے بچے پیدا ہوں گے تو ان کے غریبوں کا کچھ بن جائے گا. لیکن دیتے ہوئے احسان نہیں جتانا چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. دیتے ہوئے دائیں ہاتھ سے بندہ دے تو بائیں کو پتہ نہ ہو، چھپا کے دینا چاہیے، صرف اللہ کی خاطر. یا اللہ میں نے تیرے لیے دیا ہے، مجھے کسی انسان سے کچھ نہیں لینا دینا، میں نے صرف تجھ سے اس کا اجر لینا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے، پھر جو اجر وہ دے گا وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور جب سے زمین و آسمان بنے وہ خرچ کر رہا ہے اور اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی، وہ دے سکتا ہے. پھر ایک اور عمل یہ ہے ہر وقت ذکر کرنا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کے کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، لیکن انسان اپنے آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کے لیے اپنے خزانے بھر رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیے سب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، پھر پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شاباش. پھر اسی طرح جنت کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے اور الحمدللہ پڑھنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اس لیے کوئی کام کر رہے ہوں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، زبان تو خالی ہے نا، تو آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. کیا مشکل ہے کوئی مشکل؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح جو بندہ 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھے دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا. کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، ہاں جو اس سے بھی زیادہ اس کو پڑھے اس کا عمل اور زیادہ. پھر ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی، اور جمعے کے دن خاص طور پر زیادہ درود پڑھنا چاہیے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. آپ کی انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، طاقت رہے گی، تھکاوٹ دن بھر کی اتر جائے گی، نیند بھی اچھی آئے گی.
رات کو جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلہ ملتا ہے. پھر اسی طرح اذان کے بعد دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. کھانا کھا کر دعا کرے انسان تو بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے ذکر الہی. اس میں مختلف ذکر یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مثلاً 1 منٹ میں آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں. تو بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، ہاتھ بندے بھی ہوتا نہیں گن سکتے، لیکن آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں. اچھا 5 منٹ ہو گئے، اس کا مطلب میرا 100 پورا ہو گیا. پھر اگر کوئی بیمار ہے تو پوچھتے ہیں لوگ بیمار ہے کیا پڑھیں، تو اس کے لیے یہ آیات شفا ہے قرآن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماری کے نسخے بتائے ہیں. پھر گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، تو گناہوں کی معافی کے لیے یہ استغفار کا کارڈ ہے. پھر اسی طرح ہمیں کبھی خوف آتا ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ رات بھر حفاظت کے لیے، دشمنوں وغیرہ سے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے یہ کارڈ ہے حفاظت کی دعاؤں کا. تو یہ اس میں سے دیکھ کے پڑھ لیں، اپنے بیگ میں بھی رکھ لیں، جہاں موقع ملے اپنا پڑھ لیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، دل پریشان رہتا ہے ہر وقت، تو ان کو تسبیحات بہت پڑھنی چاہیے.